اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہوگا، وہ سلام کیسے کرے گا؟ یہ تو رحمت کرم درجہ اللہ نے دینا نا سلام کرنے والے کو، اس بندے نے تھوڑی دینا۔ وہ اگر بھکاری ہے اس سے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے سلامتی دے، مجھے برکت دے، مجھے قرب دے، یہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے بھی سلامتی دے اور اسے بھی سلامتی۔ سلامتی کس کو کہتے ہیں؟ بھروسے کو۔ بھروسہ ہوگا تو ہم اللہ پہ ایمان رکھیں گے نا، وہ ہمیں اپنی سلامتی، اپنی رحمت اور اپنی پناہ میں لے لے گا جب ہم سلام کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو سلام اللہ کی رحمت کی پناہ میں آنا ہے، اس لیے لازم کیا گیا کہ اس کا جواب دیا کرو۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ چاہے اس بندے کو تو تلاش کر کے 2 دن لگا لے تو جواب دینا، کیا دینا؟ جواب دینا لازم۔ ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے سلام کرتے تھے۔ بندے کی شخصیت، بندے کا وقار یا بندے کی حمیت دیکھ کے سلام نہیں کیا جاتا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان دیکھ کے سلام کیا جاتا۔ ٹھیک ہے؟ اب تو بندے کی دیکھ کے حیثیت سلام کرے تو یہ تیری دنیاوی سوچ ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا جو بکاری تھا وہ کیا تھا، تو نے اس کی حیثیت دیکھی، اور بیکاری وہ پیدا ہوا، اللہ نے اسے بیکاری نہیں بنایا، پیدا ہوتا ہے تیرے جیسا ہی بنایا، انسان اشرف۔ تو نے اس کی پیدائش یا تو اپنی پیدائش بھول گیا، اور جس رنگ میں تجھے نظر آیا اس رنگ کی وجہ سے تو نے اسے اہمیت نہیں دی۔ تو جب تو جان جائے گا کہ میں اس کی پیدائش سے واقف ہی نہیں ہوں تو میں ہدایت والا ہی نہیں ہوں۔ جو کسی کی پیدائش یا اپنی پیدائش سے واقف نہ ہو، اللہ کہتا ہے میں نے اسے ہدایت نہیں دی، اور جسے ہدایت نہیں دی وہی تو نیچ اور اونچ کی بات کرتا ہے، نیچ اور اونچ کی بات کرتا ہے۔ وہ بندے کے عہدے دیکھ کے بندے سے کام لیتا ہے، ایسا انسان مومن نہیں ہوتا، مطلبی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے عزت نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ اس کا مقام دیکھ کے اسے عزت دے رہا کہ یہ بیکاری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے تو نے کسی کو عزت دینی ہے، اور جب اللہ کے لیے عزت دو گے تو تو جسے نہیں بھی جانتا اسے بھی سلام کرنا لازم، وہ جواب دے یا نہ دے، وہ اس پہ فرق ہے، جواب دے، تیرے پہ فرق ہے، سلام۔ تو پہلا ہی سب سے دوستی اور برکت اور رحمت کا دروازہ تمہارے اور ہمارے لیے سلام ہے، کوئی نماز نہیں ہے۔ عام پبلک میں اگر عبادت کا شرف ہے تجھے تو وہ سلام ہے، اللہ کی بارگاہ میں یعنی عبادت کا شرف ہے تو وہ سجدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ سجدہ کسی کو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ سلام سب کو کر، ٹھیک ہے؟ سب کو تاکہ قریب ہو جائے، وہ جان جائے کہ تو مسلمان ہے، تو عزت دینا جانتا ہے، یہ عزت ہے سلام۔ جب تو کسی کو عزت دے گا تو وہ عزت والا ہو یا نہ ہو اللہ تجھے عزت دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ جو تو نے اسے عزت دی اللہ اپنی بارگاہ میں تیری دعا قبول کر لے، اس پہ بھی سلامتی اور رحمت کرتے۔ دعا ہے یہ کیا ہے؟ سلام کرنا دعا دینا ہے، سلامتی کی۔ تو دعا کسی کو نہیں چاہیے ہوتی۔ اب کتے سے دعا لینے کا تجھے یقین ہے تو بکاری سے بھی دعا لینے کا یقین رکھ، تو وہ تجھے دعا دے رہا ہے اور تو کہے میں تیری دعا نہیں لینی،
اور دعا کا تو بدلہ اللہ نے تجھے دینا، اس بیکاری نے تھوڑی دینا۔ یہ پتا ہونا چاہیے، جس طرح انسان کو کتے سے دعا لیتا ہے، کتے کو کھانا کھلا دے، وہ کہے مجھے نہیں کھانا کھلانا اسے، یہ کتا ہے، کہا کتے نے تجھے نہیں دینا، اس کا بدلہ تیرے رب نے دیا۔ جب تو اپنے رب کی عطاؤں کو سے منکر ہو جائے، نہیں لینا چاہتا تو کتے کو کھانا نہیں دے گا نا۔ جب اپنے رب کی عطاؤں سے تو واقع ہوگا اور رب کی عطاؤں کو ماننے والا ہوگا اور رب کی عطاؤں کا طالب ہوگا اور رب کی عطا کو اپنی عطا سمجھنے والا ہوگا کہ رب مجھے عطا کرے گا، تو کتے کو نہیں کھانا کھلا، صرف اللہ کو دیتا ہے۔ فقیر کو، بھکاری کو اگر تمہیں سلام کا جواب دینا تو صرف اللہ کے لیے دینا ہے، بھکاری سمجھ کے اسے نہیں دینا۔ اگر بھکاری سمجھ کے دے گا یہ بھکاری میں سے سلام کر لوں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ نیتیں بھی ہیں، تو نے کس کو عزت کس وجہ سے دی ہے، کس کو سلام کس وجہ سے کیا ہے، وہ نیت ہوگی تیری، نیت پہ مراد ہے تیرے عمل کی، تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ نیت پہ مراد کون دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا مراد، مراد کون دیتا ہے اللہ، کس میں نیتوں پر۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے حدیث میں، ہم کسی ولی کے پاس جائیں، ہم اللہ کے قرب میں چلے جائیں، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم کسی درگاہ پہ بیٹھ جائیں، ہم کہیں بھی جائیں، مندر مسجد میں جائیں، ہمیں نیت صحیح ملے گا، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی۔ پوچھا جائے نیتوں سے تو اللہ واقف ہے، بندے نہیں مانتے، تو مندر جانے والا جو ہے اس کی نیت سے بھی اللہ واقف ہے، وہ مندر کا بت واقف نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی بھی مراد سے دوں، وہ نیت ایسی کرتے ہیں، مگر وہ دھوکے میں تھا، وہ تو دھوکے میں تھا، مگر میں تو جانتا ہوں نا وہ کس نیت سے آیا ہے، وہ تو نہیں جانتا کہ میں دے رہا ہوں اسے، مگر میں تو جانتا ہوں میں دے رہا ہوں اسے، تو میں اپنی تعریف کیوں کروانا چھوڑوں؟ اگر وہ اندھا ہے وہ میری تعریف نہیں کر سکتا، وہ گونگا اور بہرا ہے وہ میری تعریف نہیں کر سکتا، تو جن کو میں نے آنکھیں زبان اور سماعت دی ہے وہ اسے دیکھ کے تو میری تعریف کریں گے نا کہ اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، وہ اسے دیکھ کے جو اندھے ہیں گونگے ہیں مان نہیں لائے وہ نہیں میری تعریف کریں گے، تعریف والوں کو بھی دیکھ کے میری تعریف نہیں کرتے، تو میں تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا، تو وہ جن کو نظر ہی نہیں آتا ان کو وہ کیسے میری تعریف کریں گے؟ تعریف والوں کو دیکھ کر ہی تو نے اللہ کی تعریف کرنا سیکھا ہے، اللہ کو دیکھ کے تعریف کرنا نہیں سیکھا تو نے، ٹھیک ہے؟ تو ثابت ہوا کہ پوری کائنات میں اللہ کی تعریف کسی نے اللہ کو دیکھ کے نہیں کی، ٹھیک ہے؟ کس کو دیکھ کے؟ جن کو اللہ نے رسول کہا، انبیاء کہا، خلیفہ کہا، دوست کہا، صالحین کہا، صدیقین کہا، اولیاء کہا، صحابہ کہا، تبع تابعین کہا، عالم کہا، محدث کہا، صابر کہا، ذاکر کہا، زاہد کہا، ان کو دیکھ کے اللہ کی تعریف لوگ کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے، تو جن کو دیکھ کے ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے ان کو بھی ہم نے ضعیف نہیں سمجھا، اس لیے تو انہیں دیکھ کے ہم نے تعریف کی۔ اگر وہ ہماری نظر میں ضعیف ہوتے یا ہماری نظر میں ہمارے جیسے ہی ہوتے تو ہم ان کی تعریف کیوں کرتے؟ ہم سے افضل ہے تو ہم نے تعریف کی، جب ہم نے ان کو اپنے سے افضل سمجھا ہے تو ہم نے ان کی انبیاء کی تعریف کی ہے نا۔
انبیاء کی تعریف سے ہی اللہ کی تعریف، اور اللہ کی تعریف سے ہی انبیاء کی تعریف، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک دوسرے سے رابطہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیسا رابطہ؟ ایک رابطہ ہم کلامی والا، ایک رابطہ ملاقات والا، ہم کلامی والا رابطہ اور ہے ملاقات والا رابطہ ہے۔ کسی نبی نے ملاقات نہیں کی، ہم کلامی کی ہے، ٹھیک ہے؟ ملاقات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ ملاقات والی ہم کلامی اور خبر والی ہم کلامی، یعنی کہ دہت کے ذریعے ایک ہم کلام ہو رہا ہے، ایک جبریل کے ذریعے ہم کلام ہو رہا ہے، جبریل کے ذریعے بھی پیغام اللہ کا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے، آگ اور دہت کے ذریعے بھی پیغام اللہ کا ہی موسیٰ کو مل رہا ہے۔ ذریعے ہیں کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جس میں ذریعہ نہیں ہے، اللہ اور بندہ ہے، بیچ کوئی نہیں، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آدم علیہ السلام۔ نہ اس وقت بندہ تھا کوئی، اور صرف آدم ہی تھا، اور جنت میں آدم اور اللہ آپس میں باتیں کرتے تھے، اور جب اللہ عرش پہ چلا جاتا تھا آدم اکیلا رہ جاتا تھا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا، تو پھر کہا گیا نا کہ آدم نے اس کے دل لگانے یعنی کہ دل بہلانے کے لیے اس کی ران یعنی اس کی پسلی سے ہوا کو پیدا کر دیا۔ پہلے تو ہوا نہیں تھی نا، پہلے تو آدم علیہ السلام ہی اللہ سے ہم کرتے، مگر آدم علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو بیچ نہ جبریل ہے نہ کوئی اور فرشتہ، وہ دیکھتے تھے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے معراج کو ملاقات کی تو بیچ کوئی بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا اور محمد تھا۔ تو جب آدم جنت میں تھے اس وقت بھی اللہ ہی تھا یا آدم تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ باقی نبیوں کے نے دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھا ہی نہیں، تجلی اس کی دیکھی، انہوں نے نہیں دیکھا، دور سے تجلی آ گئی، کہا میرے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آئی، کہا تیرے رب کی طرف سے، نہ رب کی طرف سے آنا، ٹھیک ہے؟ طرف سے آنا بات اور ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کا پیغام دینے آیا، یہ تو نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل ہوں، میں جو بول رہا ہوں یقین کر لے رب ہی بول رہا ہے۔ کیا پیغام ہے رب کا؟ رب نے مجھے دیا، میں نے مگر معراج کے دن جبریل پیغام نہیں دے گا، کیا نہیں دے گا؟ پتہ ہی نہیں جبریل علیہ السلام کو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ کیا گفتگو ہوئی۔ جہاں تک جبریل ساتھ ہے وہاں تک ذکر ہے، جنت میں جبریل ساتھ، عرش پہ جبریل ساتھ، سدرہ پہ جبریل ساتھ، اور جہاں جبریل ساتھ نہیں ہے ہر جگہ جبریل خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آدم علیہ السلام کیا تو آدم کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہارا باپ ہے آدم علیہ السلام۔ کہا یہ رو اور ہنس کیوں رہا ہے؟ کہ سیدھی طرف جب دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور الٹی طرف جب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ سیدھی طرف جب دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی اولاد جنتی نظر آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھ کے۔ ثابت ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا کہ قیامت والے دن تک جو جنتی اولاد پیدا ہونی ہے سب کو دیکھ رہے ہیں، اور جو جہنمی اولاد پیدا ہونی ہے سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟
معراج کی رات، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے قرآن نہیں کہہ رہا، یہ واقعہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، قرآن میں تو ذرا لکھا نبی کو اللہ نے عرش پہ دیا، سدرات المنتہا کی سائن مسجد حرم سے مسجد اقصی تک یہ لکھا مفت سے اشارہ لکھے ہوئے، یہ حدیث میں ہے کہ سیر میں دیکھا کیا، کس کس کو ملے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ موسیٰ کو ملے، عیسیٰ کو ملے، داؤد کو ملے، یہاں تک کہ امامت کرائی، قرآن میں امامت بھی نہیں لکھی ہوئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث نہیں پڑھنی، وہ یہ تعریف نہیں کر سکتے، وہ قرآن میں یہ تعریف لکھی ہے، کہاں سے نبی کی تعریف کرو گے؟ کہاں سے کہو گے کہ نبی سب جانتا ہے، جنتیوں کے بارے میں بھی اور جہنمیوں کے بارے میں سب کا انہیں پتا ہے۔ کیسے بتائے؟ ملے ایسا کیسے ملے؟ جب آدم کو دیکھا تو ایک لائن جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی، جبریل نے ساری لائن دکھائی، اخیر تک یہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ کے آدم مسکراتا ہے، یہ جہنمی ہیں، ان کو آدم دیکھ کے روتا ہے، تو پتہ چل گیا آدم بھی آج تک رو رہا ہے۔ کب تک روتا؟ تم نے پڑھا ہوگا جب کہ انسان روتا ہے تو اس وقت بھی روئے گا جب جنت میں ہوگا، اور جنت میں کب روئے گا؟ جب اسے احساس ہوگا کہ فلاں وقت بھی میں کوئی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا تو آج اس نیکی کے بدلے مجھے جنت میں یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہوتا، اور مایوسی میں اس وقت بھی روئے گا، جنت میں جا کے بھی روئے گا، کیا روئے گا؟ تو یہ فطرت ہے کہ اپنی طلب کے لیے دنیا میں بھی انسان روتا ہے اور جنت میں جا کے بھی روئے گا جب اس کی طلب کم ہوگی، دیکھ کے چاہنے لگ جاتا ہے۔ بتا دیا اے انسان تیری فطرت ہے کہ تو دیکھ کے چاہنے لگ جاتا ہے، اور چاہنے کو تو پھر کیا کر لیتا؟ مانگنے لگ جاتا ہے، اور مانگنے وقت کیا کرتا؟ اس چاہت کے لیے رونے لگ جاتا ہے، اور رو کر کیا کرتا ہے؟ مجھے راضی کرنے لگ جاتا ہے تاکہ میں تجھے تیری چاہت دے دوں۔ ٹھیک ہے، یہی فطرت دنیا میں، اس لیے حدیث میں لکھا ہے اس طرف مت دیکھنا جس کو خدا نہیں دیکھتا، پسند نہیں کرتا، یعنی کہ مال و زر اور دنیا کی چاہت کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر تو اس طرف دیکھے گا تو تیرے اندر بھی چاہت پیدا ہو جائے گی، اور تو مانگنے لگ جائے گا، رونے لگ جائے گا، پیٹنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے، اور تو اپنے آپ کو کوسنے لگ جائے گا۔ تو دنیا میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش ہم فلاں وقت یہ کام کر لیا ہوتا، آج فلاں آدمی اس مقام پہ ہے تو کل میں بھی اس مقام پہ ہوتا اگر میں بھی ایسا کر لیتا۔ ٹھیک ہے، تو مقام پانے کے لیے انسان کیا اپنے اندر کوسنے لگ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ فلاں بندے نے مقام پایا، یہ مقام میں بھی پا سکتا تھا مگر یہ میں نے کام نہیں کیا تھا، کاش اس وقت کوئی مجھے سمجھانے والا ہو جاتا، کوئی مجھے عقل دینے والا ہو جاتا، کوئی سہارا دینے والا ہو جاتا، کوئی رہنمائی کرنے والا ہو جاتا، کوئی ساتھ دینے والا ہو جاتا، کوئی دامن پکڑ کے چلانے والا ہو جاتا، تو میں بھی اس مقام کو حاصل کرتا، مگر میں تنہا تھا، میرے میں ہمت نہیں تھی، کوئی ہمت دینے والا مجھے ملا نہیں تھا، اس لیے اس چیز کو حاصل نہیں کرتا۔ یہ پچھتاوا تو دنیا دار بھی کرتا ہے جب اسے دنیا میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اور جب جنت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا تو جنتی بھی وہاں کہے گا کہ یہ بھی تو اللہ نے میرے لیے بنایا تھا نا، مجھے اللہ نے خبر دی تھی کہ یہ بھی تو حاصل کر سکتا ہے مگر میں سست و غافل رہا، کاش مجھے کوئی غفلت سے اٹھ کر بیدار کرنے آ جاتا، جھنجھوڑنے آ جاتا، میری روح کو بیدار کرنے آ جاتا، تو آج اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ مقام
صحبت اسی لیے کہا گیا صحبت جھنجھوڑنا ہوتا ہے، اور جو صحبت میں بیٹھ کے بھی اپنی روح کو جھنجھوڑ نہ سکے سمجھو اس نے صحبت اختیار ہی نہیں کی۔ صحبت ہے جھنجھوڑنے کا نام، ٹھیک ہے کہ صحبت میں رنگ ہوتے ہیں، کامیاب بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ناکام بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں مثال دے دی جاتی ہے دیکھ یہ کامیاب ہوا اس نے اس طرح اور تو نے ایسا نہیں کیا اس لیے تو ناکام، تو ملامت کرنے کا موقع ہوتا ہے وہاں صحبت میں، اپنے نفسوں کو پھر تم ملامت کر سکتا ہے دیکھ کے، تو دلیل ہوتی ہے وہاں کامیاب لوگوں کی بھی ہے ناکام لوگوں کی۔ تو دلیل دی کیوں گئی ہے؟ تاکہ تیرے اندر احساس پیدا ہو کہ یہ بھی تیرے جیسا انسان ہے، اگر یہ کامیاب ہو سکتا ہے تو تو بھی انسان تھا، تو کیوں نہیں کامیاب؟ تو نے کوشش نہیں کی تھی، اس نے کوشش کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جس کو جہاد کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بندے نے اپنی زندگی کو جہاد کی طرح لے آیا اور ہر کوشش کر کے وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک نے کبھی جہاد کیا نہیں، وہ دنیا کا جہاد میں جو کامیاب ہے، آخرت کے لیے جو جہاد کرے گا جو کامیاب ہے وہ کہاں خوش رہے گا؟ دنیا میں بھی لوگ خوش رہتے، ٹھیک ہے، ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے، اور کچھ آخرت میں خوش ہوں گے، ان کا بات آخرت کی ساری چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور کچھ آخرت میں بھی پریشان ہوں گے، انہیں سب نہیں ملا کر کچھ حصہ ملا، جیسے یہاں وراثت میں کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو جسے مل جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جسے نہیں ملتا وہ بھی تو دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی ہر کوئی زندگی گزارے گا مگر کسی کو بہت کچھ ملا ہوگا اور کسی کو تھوڑا ملا۔ اللہ نے وہاں بھی تقسیم ایک جیسی نہیں کی، دنیا میں بھی تقسیم ایک جیسی نہیں کی، وہاں بھی اللہ نے درجے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جنت میں بھی درجے ہیں، 7 قسم کی جنت ہے، درجے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بھی درجے، ٹھیک ہے، 7 قسم کی زمین درجے، وہاں یہاں بھی برف باری ہے، جنت میں بھی برف باری ہوگی، جہنم میں بھی برف باری ہوگی، ٹھیک ہے، جگہ وہی نظام ہے، کیا ہے 100% اس سے اچھا ہوگا یا 99% دنیا سے اچھی ہوگی، کہ جو دنیا میں سہولتیں ہیں اس سے 99 گنا زیادہ جنت میں سہولتیں، جو دنیا میں پاکی ہے اس سے 99 گنا جنت کی پاکی ہوگی، اور جو دنیا میں حسن ہے اس سے 99 گنا جنت میں حسن ہے، اور جو دنیا میں پھل پھول پودے ہریالی ہے خوشبو ہے اس سے 99 گنا جنت میں ہوگی، حسن پھول پودے خوشبو جنت، کیوں اس 99 گنا کہ ایک خوبصورتی کو چاہنے والے ایک خوبصورتی دنیا کی جب یہ تم پہ غالب ہوتی ہے تو سب بھول جاتا ہے، اگر اس سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہو تو کہتا نہیں میرے لیے یہی کام، یہ دنیا کی خوبصورتی تیرے لیے کل خوبصورتیوں سے بھی زیادہ خوبصورتی ہے، تو جس کو اللہ نے 99 گنا زیادہ خوبصورت بنایا ہے یعنی کہ جنت کو، جو اس کو دیکھے گا وہ دنیا کی خوبصورتی کو کیا دیکھے، اس لیے کہتے ہیں ایمان والے دنیا کی خوبصورتی کو خوبصورتی نہیں سمجھتے، دھوکہ سمجھتے، کیا سمجھتے؟ دنیا کی شان و شوکت کو دھوکہ سمجھتے ہیں، دنیا کی دولت کو دھوکہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ خواب ٹوٹنے والی، کہ جب آنکھ کھلے گی وہ منظر نہیں تمہیں نظر، جو تم خواب میں خوبصورتی دیکھ رہے تھے دنیا کی
جو دولت خواب میں دیکھ رہے تھے دنیا کی، جو دوستی خواب میں دیکھ رہے تھے دنیا کی، ٹھیک ہے، اور جو شان و شوکت، دبدبہ، حکمرانی، سلطانی، بادشاہی تم دیکھ رہے تھے دنیا کی، جب تمہاری آنکھ کھلے گی ایک خوابی زندگی ہے، خوابی زندگی کو تم اتنی خوبصورت دیکھ رہے ہو، جب حقیقت کی زندگی تم دیکھو گے مرنے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو پھر تم پچھتاؤ گے کہ کاش اس خوبصورتی کے لیے ہم نے کچھ کیا ہوتا۔ ہم تو دنیا کی مال و در، دنیا کی عزت آبرو، دنیا کی شان و شوکت، اس کے لیے ہی سب کچھ کرتے تھے۔ ہم آخرت کو بھول گئے تھے دنیا کے عیش و آرام میں، دنیا کی بادشاہی میں، دنیا کی چاہت میں۔ تو جب تم دنیا کی چاہت اور خوبصورتی اور بادشاہی میں آخرت کی چاہت، خوبصورتی اور بادشاہی اور تاج اور تخت اور لونڈیاں اور عمریں بھول جاؤ گے، نوکر اور چاکر اور سواریاں بھول جاؤ گے، محل اور باغات بھول جاؤ گے، تو جب مرو گے آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھو گے تو تم رو گے، کاش ہم نے باغ لگا دیا، کاش ہم چشموں کے وارث ہو جاتے، کاش ہم سواریوں کے وارث ہو جاتے، مگر تم اسی کے وارث رہے جو عارضی وراثت، وہ تمہاری خواب جب موت آئی وہ عارضی وراثت تمہاری موت نے تجھ سے چھین لی، اب تجھے اس وراثت کا کوئی کچھ نہیں آ سکتا۔ جو ایمان والی وراثت ہوگی، جو تم نے آخرت کے لیے کیا ہوگا، اس وراثت سے آخرت منائی ہوگی، اور اس وراثت سے اگر آخرت نہیں بنائی تو تم میں وہ گلے کا توق بن کے نظر آئے گا۔ یہ دنیا کی وراثت اللہ نے تجھے آخرت کی وراثت بنانے، آخرت کی وراثت کا مالک ہونے اور آخرت کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے وراثت تجھے دی ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو اے اللہ ہمارے پاس وراثت ہوتی تو ہم تیرے نام پہ دے کے تیرے سے وراثت حاصل کرتے، ہمارے پاس تو کوئی وراثت ہی نہیں تھی، ہم کیا کرتے۔ اللہ نے کہہ دیا جس کے پاس وراثت نہیں تھی میرے راستے نہیں دے سکتا تھا، میں نے اسے بھی تو کہا تھا یہ صرف پیسے سے وراثت نہیں بنتی، یہ عبادت سے بھی مل جاتی ہے، یہ ذکر سے بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ توکل سے بھی مل جاتی ہے، یہ علم کی صحابت سے بھی مل جاتی ہے، یہ صدقے خیرات سے بھی مل جاتی ہے، یہ حسن و جمال سے بھی مل جاتی ہے، اور یہ ایمان سے ملتی ہے۔ ایمان ہوگا تو اس وراثت کے تم مالک ہوگے۔ جب اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے دی، جب اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے دی تو تو نے جاننا اس دولت کے ذریعے میں کیا کیا اللہ کی جنت کی وراثت حاصل کر سکتا ہوں، تو یہ ایمانی دولت تجھے تمام اللہ کی وراثت کا علم دے گی کہ اللہ کی جنت کے وارث اگر بننا ہے تو اس وراثت کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ میرا علم ہی تجھے ایمانی بتا دیتا ہے، کوئی ظاہری دولت کی تجھے ضرورت نہیں۔ تو علم ہی کل وراثتوں کا اظہار ہے، کل انعاموں کی دلیل ہے، کل حسن کی گواہی ہے، کل نور کی صداقت ہے، کل عہد کی پاسداری ہے، کل عبادت کا شعور ہے، علم۔ تو سب سے بڑی مومن کی وراثت کیا دنیا میں؟ علم۔ جب اللہ دین کا علم مومن کو دے دیتا ہے تو وہ دین کے علم سے اللہ کی تمام وراثتوں کا اسے پتہ چل جاتا ہے، زمینی وراثتیں، آسمانی وراثتیں، پس پردہ کی وراثتیں، جنت کی وراثتیں، تمام وراثتوں کا دین کے علم والوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب پتہ چل جاتا ہے دین کے علم سے وراثتوں کا تو ان کو حاصل کرنے کا بھی دین کا علم بتا دیتا ہے کہ یہ وراثتوں کے تم کیسے مالک بنو گے، کیا کیا تمہیں عمل کرنے ہے۔
تو جب وہ عمل تجھے بتائے گا، جب تم وہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں وراثت عطا کر دے گا۔ تو اللہ کی وراثتیں ہیں، چاہے وہ عارضی ہیں چاہے سطح کی ہیں، ہے اللہ کی، اور تمام وراثتیں علم کے تابع ہیں، یعنی کہ علم ہی تجھے ان تک پہنچائے گا، بغیر علم کے تم ان تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے زمینی ہیں آسمانی ہیں چاہے جنت کی ہیں، تمام کی خبریں علم دیتا ہے۔ جب علم کے شعور عقل بیدار سے تم دیکھو گے دانا بن کے، حکمت والا بن کے، تو تمہیں پتہ چلے گا نا کون سی وراثت میں نے کس دانائی سے حاصل کرنی، کس جذبے سے حاصل کرنی، کس نیت سے حاصل کرنی، کس عبادت سے حاصل کرنی ہے، کس توکل اور صبر سے وہ ملے گی، اور کس بندے کے قرب میں ملے گی، اور کس کی دعا سے ملے گی، اور کس کے ساتھ سے ملے گی، اور کس کی رہنمائی سے ملے گی، یہ سارا تجھے پھر علم بتا دے گا۔ پھر ان لوگوں کو ڈھونڈنا تمہارا فرض ہے۔ جب ان لوگوں کو ڈھونڈو گے تو وہاں نشانیاں پاؤ گے اللہ کی وراثت کی، جن کے پاس اللہ کی وراثت کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے وہی اللہ کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر قدر والوں کو ڈھونڈو جن کے ساتھ اللہ نے اپنی نشانیوں کی قدریں ظاہر فرمائی۔ پھر قرآن کہتا قدر والے کیا ہے؟ میں نے ان کو قدر کے ساتھ اتارا، ان کے ساتھ میری قدریں ہیں میری نشانیوں کی، تم ان نشانیوں کو دیکھ کر ان سے علم لے لیا کرو۔ قدر والا، کون سا علم لینا؟ قدر والا علم بھی کہا، قدر والا لینا، بے قدروں سے نہ لینا، قدر والوں سے۔ تو قدر والوں کے پاس ہی قدر والا علم ہے، بے قدروں کے پاس قدر والا علم نہیں ہے۔ یعنی کہ علم کی توہین کرنا بھی بے قدری ہے، اور علم کی عزت و احترام کرنا بھی قدر ہے، اور جس کے پاس علم ہے اس کی توہین اور بے قدری کرنا بھی بے قدری اور توہین ہی ہے، اس کی عزت اور قدر کرنا بھی قدر ہے۔ یہ بتائے گا اگر تو علم کے بوسے لیتا ہے تو جس کے ساتھ اترا ہے اس کو نہ عزت دے، تو علم تیری بخشش نہیں کروائے گا، بخشش تب نہیں کروائے گا جب علم سے علم والے والا ہوگا۔ یہ سارے